اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو عملیات کی دنیا میں کامیاب کرے، آپ کے اوپر کبھی بھی دکھ تکلیف کا کوئی سایہ بھی نہ منڈلائے، ہمیشہ خیر و عافیت سے اپنے گھروں میں رہیں، عزت و آبرو سے اپنے گھروں میں آپ اپنی بہنیں، بیوییں اور بیٹیاں ہمیشہ آپ کی عزت و آبرو سے رہیں، کبھی آپ کے اوپر کسی بھی قسم کا بوجھ اور پریشانی نہ آئے۔ اسی دعا کے ساتھ آج مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ کو میری عملیات بہت پسند آ رہے ہیں۔ میری دلی دعا ہے، چاہے میرے اتنے سبسکرائبر بھی نہیں ہیں اور نہ ہی اتنے کوئی ویو ہیں، لیکن میری دل سے دعا ہے کہ اللہ پاک میرے چینل کو اتنا بلند کر دیں تاکہ ہر کوئی اس سے فیض پائے۔ اللہ پاک میرے اس چینل اور میری اس کاوش کو اتنا بلند کر دے تاکہ ہمارے مدرسے والوں کا جو عزم تھا وہ مکمل ہو جائے۔ وہ عزم اللہ پاک کی طرف سے آپ لوگوں کے تھرو پہنچ چکا ہے، اب آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے اس کو کیسے بلند کیا جا سکتا ہے۔ آج جو میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں بہت پیارا ہے۔ سب سے پہلے آپ عمل کی عزائمت سن لیں، بہت آسان ہے، اردو میں عزائمت ہے، بہت اعلیٰ ہے۔ بسم اللہ، اسم اللہ، مدد کرو رسول اللہ، حاضرات گھیر گھار کے لاؤ علی ولی اللہ۔ غور سے سنیں، بسم اللہ، اسم اللہ، مدد کرو رسول اللہ، حاضرات گھیر گھار کے لاؤ علی ولی اللہ۔ ٹھیک ہے، یہ چھوٹی سی ایک عزائمت ہے، آپ جب اردو میں یاد کرو گے بہت آسانی سے یاد ہو جائے گی۔ اسکرین پر بھی چلا دی گئی ہے، پینسل سے اتار لیں کاپی پر اور یاد کر لیں۔ عروج ماہ 9 چندی پیر والے دن، پہلے میں جمعرات کے بارے میں کہتی رہتی تھی، آج یہ جو عمل ہے یہ پیر والے دن، آپ 9 چندی جو ہے اسلامک مہینوں کے حساب سے جو پیر آئے گا وہ 9 چندی پیر کہلائے گا پہلے دنوں میں، چاند کے نئے دنوں میں۔ تو آپ نے 1654 مرتبہ 1654 مرتبہ وہ کہتے ہیں، اور 51 52 53 54، ٹھیک ہے، 54 مرتبہ آپ پڑھو گے روزانہ۔ اس کو آپ نے اس کی پہلے زکوٰۃ ادا کرو گے اور 16 یوم تک آپ پڑھو گے، ٹھیک ہے، 16 یوم تک آپ پڑھو گے۔ اول آخر 11 مرتبہ عمل میں درود شریف لازم پڑھو گے، پاس اگربتیاں سلگا لو گے، اور جو طریقہ حاضرات جو ہے موکلین کو بلانے کا ہے، یعنی کہ جو شرائط شروع میں پیش کیے گئے ہیں وہ اختیار کریں گے۔ آداب حاضرات، آداب شرائط، یہ تمام جو ویڈیو ڈسکرپشن میں ہے، آپ وہاں سے ان کے لنکس پر کلک کریں گے تو بآسانی آپ کو تمام حصار کی ہر چیز کی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہے، تو بآسانی آپ تک پہنچ جائے گی۔ حصار کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، یہ تسخیر کے عمل نہیں ہے، حاضرات موکلین کے عمل ہے۔ لیکن اگر پھر بھی آپ حصار کرنا چاہتے ہیں تو چھوٹا سا ایک حصار ہے وہ کر لیا کریں۔ آیت الکرسی 7 مرتبہ، سورہ فاتحہ 7 مرتبہ، اور تینوں کل 3 مرتبہ پڑھ کے پھونک مار لیا کریں خود پر بھی، اور پھر چاروں طرف جو دائرہ ہے اس میں بھی کسی چھری پر پھونک مار کر تو دائرہ کھینچ لیا کریں، لکڑی پر پھونک مار کر دائرہ کھینچ لیا کریں، ٹھیک ہے۔ تو کوئی سب 1000 آپ کر سکتے ہیں آسانی کے لیے، ویسے حساب کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ آپ زکوٰۃ ادا کر رہے ہو، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ جب آپ اس کے عمل کے موکل بن جاؤ گے تو پھر عمل کو ہمیشہ قابو رکھنے کے لیے روزانہ 7 مرتبہ آپ اس عبارت کا ورد کیا کرو گے۔ 7 مرتبہ جو اوپر عبارت میں نے پڑھ کے سنائی ہے، عزائمت پڑھ کے سنائی ہے، اس کا ورد بھی کریں گے۔ جب کبھی بھی آپ کو موکلین کی ضرورت پیش آئے تو آپ نے مغرب سے کچھ دیر پہلے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر یا پھر اپنے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کے ناخن پر جو سیاہی ہوتی ہے، جو میں نے سکھائی ہے بنانی، بہت طرح کی بتائی ہے، اور جو بھی آپ کو آسان لگتی ہے وہ بنائیں، ٹھیک ہے۔ وہ سیاہی جو ہے اپنے ناخن انگوٹھے پر لگائیں، تھوڑی گاڑی لگائیں، اس کے اندر عطر لگائیں تاکہ چمک پیدا ہو جائے، اور 28 مرتبہ جب اپنے پر پڑھ کر پھونک مارو گے اور درمیان میں درود ابراہیمی بھی پڑھو گے 11 مرتبہ، تو فوراً حاضرات موکلین کا نزول ہوگا۔ تھوڑی دیر میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے یہ ہتھیلی کے اوپر روشنی چمکنے لگ پڑی ہے۔ پھر جو بھی آپ سوال جواب پوچھنا چاہتے ہوں موکلین سے پوچھیں، 100% درست جواب دیں گے۔ انشاءاللہ جو بھی آپ
آپ کی مراد ہوگی ضرور پوری ہوگی، بشرطے توکل رب مضبوط رکھے۔ تو اپنے توکل رب کو جب مضبوط کر لو گے تو ہر چیز میں کامیابی اور کامیابی حاصل ہوگی۔ اگر آپ جو ہے یہی عمل کسی بچے پر پہلے کرو گے تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی روحانیت تو تیز ہوگی، پھر آپ کو عمل کا طریقہ بھی سمجھ آ جائے گا۔ آپ کی روحانیت تو تیز ہوگی، عمل کا طریقہ بھی سمجھ آئے گا، اور ایک بات سب سے بڑی کہ اس بچے کے اوپر ساری زندگی اللہ پاک کی رحمتیں، کرم نوازی اور ان موکلین کا ساتھ رہے گا۔ بہت نایاب عمل ہے، کیجیے گا، اللہ پاک آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اگر اب تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرے لیے، میرے سبسکرائبر کافی ہیں، جتنے بھی مجھے سنتے ہیں اور جتنے بھی نئے آتے ہیں مجھے الحمدللہ بہت ہیں، لیکن میری دعا ہے کہ میرا یہ چینل دنیا کا سب سے بڑا عملیاتی چینل بنے، تو اس وجہ سے میری محنت کو رائگاں نہ جانے دیں۔ اگر اب تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا۔ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ پیارے سبسکرائبر اور پیارے بہن اور بھائیوں، اگر آپ مدرسے کے لیے کچھ مدد کرنا چاہتے ہو یا معصوم بچوں کی مدد کرنا چاہتے ہو تو اپنے عطیات اور صدقہ و خیرات اس ای میل پر آپ رابطہ کر کے ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ کون ہے مجھے جو قرض دے اور اس قرض کے بدلے مجھ سے بھر بھر کے جھولیاں لے، کہ تم گندم کے دانے کو نہیں دیکھتے کہ تم ایک دانہ گندم کا اگاتے ہو اور اس سے بھر بھر ایک دانے کے بدلے بالیاں لیتے ہو۔ بالیاں یعنی کہ کبھی آپ نے گندم کے دانے کو دیکھا ہوگا کہ آپ ایک دانہ گندم کا زمین میں دیتے ہو تو اس کے بدلے کتنا بڑا پودا اللہ پاک گندم کا عطا فرماتے ہیں۔ تو اس طرح یہ اللہ پاک قرض دینے والے کی مدد کرتے ہیں۔ اگر کوئی مدرسے کے لیے یا معصوم اور بے سہارا بچوں کے لیے مدد کرنا چاہتے ہیں تو اس ای میل پر رابطہ کریں۔ اجازت دے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ یہ ایک چھوٹا سا پیغام ہے جو آپ کے لیے ہے۔ اللہ حافظ۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم معذرت خواہ ہیں کہ اگر ہماری ویڈیو سے کسی فرقے، مسلک یا مذہب کے ماننے والوں کی دل آزاری ہوتی ہو۔ ہماری ویڈیو کا سلسلہ اور اس کا مقصد صرف اور صرف دکھی اور پریشان اور بے سہارا لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے اور نہ کہ کسی اور مذہب کو تکلیف پہنچانا۔ اور جتنے بھی عملیات ہیں قرآن پاک سے اور اللہ کے ذکرات سے لیے گئے ہیں، ان کی عزت کرنا آپ لوگوں کا فرض ہے۔ اور شرائط نمبر 1 میں عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی زکات یعنی کہ عمل کی اجازت کا طریقہ لازم ہے۔ عمل کی اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ کسی غریب کو 3 دن تک آپ ایک وقت کا کھانا کھلائیں گے، یا کسی مسجد کی تعمیری میں یا مدرسے میں 10 کلو گندم کی قیمت کے برابر کچھ رقم صدقہ کریں گے، اور یا 6 کلو چینی اشراف کو ڈال کر اجازت کا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ شرائط نمبر 2 میں سب سے پہلے اگر جس میں بتایا گیا ہو کہ 9 چندی جمعرات کا
जो है तरीका इख्तियार करना है या अमल को 9 चंदी जुमेरात को शुरू करना है तो आप 9 चंदी जुमेरात को ही शुरू करेंगे, जिसमें ना बताया गया हो या कहा गया हो कि किसी भी दिन शुरू कर लें, तो आप किसी भी दिन अमल का जो तरीका है शुरू कर सकते हैं। अमल को जिस तरीके से आपके साथ पेश किया जाता है या बताया जाता है, आप उसमें रद्द-बदल नहीं कर सकते। वाज़िया रहे, इस्लामी महीनों की पहली तारीखों के बाद, यानी कि पहली तारीखों की 3 तारीखों के बाद जो पहली जुमेरात आती है, इसको 9 चंदी जुमेरात कहते हैं। अगर पहली तारीखों में 1, 2, 3 तारीखों में जुमेरात आती है तो वो जुमेरात 9 चंदी जुमेरात नहीं कहलाएगी, वो आम जुमेरात कहलाएगी, बल्कि उसके बाद जो जुमेरात आएगी, चाहे वो 4 दिन बाद आए, 5 दिन बाद आए, तो वो 9 चंदी जुमेरात कहलाएगी। ये आपको वाज़िया करने के लिए तफसील से बता दिया गया है, इसमें किसी किस्म की गलती की गुंजाइश ना हो। अमल की शराइत, इस अमल में जलाली और जमाली परहेज आप लाजिम करेंगे, जिसमें आपको बता दिया गया हो। जिसमें आपको जमाली कहा जाए जमाली करें, जिसमें जलाली कहा गया हो जलाली करें। जमाली और जलाली परहेज की जो वीडियोस हैं वो आपके साथ शेयर कर दी गई हैं। आप हमारे चैनल पे जाएं और वीडियो को वहां से सुन सकते हैं। मुकम्मल परहेज और शराइत वहां पर पोस्ट कर दिए गए हैं, वैसे भी स्क्रीन पर चला दिए गए हैं। परहेज जो जलाली है और जमाली है, इसमें गोश्त, मछली, अंडा, दूध, दही, लहसुन, प्याज, ये चीजें आप नहीं खा सकते। और जो परहेज जमाली है वो बहुत बड़ा परहेज है। गोश्त, अंडा, मछली, दूध, दही, लहसुन, प्याज और सिरका, मेवा, फल, हर किस्म का नशा, हम बिस्तरी करना, सर के बाल कटवाना, मोजे वगैरह, बिस्तर पर किसी गैर के सोना, जानवर की खाल से बनी हुई किसी चीज का इस्तेमाल करना, जिस्म को छूना, दूध से बनी हुई किसी चीज का इस्तेमाल ना करना परहेज जलाली में आता है। इन सब चीजों से आप परहेज करेंगे। खाने में सिर्फ और सिर्फ आप नमक, पानी, उबले हुए चावल या कद्दू सिर्फ खा सकते हैं। ये फलों के अलावा आप थोड़ा सा केला खा सकते हैं, थोड़ा एक आधा सेब खा सकते हैं, इससे ज्यादा आप कोई चीज भी नहीं खा सकते। पत्तों वाली सब्जियों में से सिर्फ और सिर्फ वो सब्जी खा सकते हैं जो हम आपको अमल में बताएंगे, लेकिन अगर अमल में कोई ऐसी सब्जी का जिक्र नहीं किया गया तो आप नहीं खाएंगे। सिर्फ पानी और नमक और जो चीजों का इस्तेमाल कहा गया है वो आप खाएंगे। परहेज जमाली में सिर्फ आप जौ के आटे की रोटी या फिर जैतून के तेल को इस्तेमाल कर सकते हैं और नमक आप इस्तेमाल कर सकते हैं और पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कोई चीज नहीं करेंगे, क्योंकि तस्खीर की अमलियात में इस किस्म का जो परहेज करना लाजिम होता है। अब अमल को मुकम्मल यकीन कामिल के साथ करें, दिल में कोई ऐसा शक न रहे कि अमल में कोई खराबी है या अमल बेफैज है। वाज़िया रहे, अमल की कामयाबी का इंसार आमिल के यकीन पर होता है। जितना आपका यकीन मजबूत होगा इतना ही अमल मजबूत होगा, अमल में कामयाबी होगी और नाकामी का इम्कान कम होगा। ये सब शराइत आपको समझ लेनी चाहिए। अमल में जिसमें आपको हिसार कहा जाए हिसार करें, जिसमें आपको हिसार ना कहा जाए उसमें हिसार ना करें। अगर आप जिस अमल में हिसार कहा गया है अगर आप हिसार नहीं करते तो रिजल्ट का नुकसान होता है, रिजल्ट का खतरा होता है। इन चीजों से दूर है। रिजल्ट की दुआ, रिजाले गैब की दुआ और सितारों को सलाम और जो तरीका इख्तियार किया गया है वो आपको साथ पेश कर दिया गया है। वो डिस्क्रिप्शन में तमाम वीडियो के लिंक्स हैं, वहाँ पर आप देख सकते हैं। वहाँ से आप तमाम रिजल्ट की दुआ वगैरह भी सुन सकते हैं। हिसार के लिए एक बार सूरह फातिहा, आयतुल कुर्सी और 3 बार चारों को पढ़कर किसी चाकू या खंजर से आप दायरा खींचे और इसे हिसार कहते हैं। ये हिसार एक मजबूत किला होता है और आपकी हिफाजत के लिए होता है। जिसमें हिसार का कोई और तरीका बताया गया हो और वही इख्तियार करेंगे। अमल का जिक्र किसी से भी ना करें। सबसे पहले अमलियात की दुनिया में राज रखना सबसे पहला अमल होता है। यानी कि अगर कोई मसला आपको दरपेश आता है तो सिर्फ मुर्शिद अपने जो मुरीद है अपने मुर्शिद से ही अपनी कोई भी बात हो वो बता सकता है और किसी को भी नहीं बता सकता। अमल मुकम्मल राजदारी से करें। अगर आप राज को फाश करेंगे या बताएंगे लोगों को तो अमल में कामयाबी कभी भी नहीं होगी। अपना करीब दोस्त, बहन, रिश्तेदार, भाई, माँ बाप किसी को भी अपने अमल का ना बताए और ना इनसे जिक्र करें, वरना आपके हाथ में कभी भी कुछ नहीं आएगा। अमल कौन लोग नहीं कर सकते? अमल के दौरान हर किस्म का नशा आपको छोड़ना होगा। वाज़िया रहे, सिगरेट, पान, सालिया, गुटखा, हीरोइन, चर्स, अफीम, शराब, हर किस्म की कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, आप तमाम चीजें से परहेज करेंगे।
عمل کے دوران جو لوگ نشہ کرتے ہیں یا وہ سگریٹ وغیرہ پیتے ہیں تو وہ سب سے پہلے 3 مہینے تک اس چیز سے پرہیز کریں گے اور پھر عمل کو شروع کریں گے. عمل کی اجازت، اس عمل کی اجازت ہر کسی کو مل چکی ہے، طریقہ بتا دیا گیا ہے. اگر آپ جائز مقصد کے لیے عمل کرنا چاہتے ہیں تو یہ عمل ضرور کریں. اگر آپ غلط مقصد کے لیے عمل کرنا چاہتے ہیں تو نقصان کے حقدار آپ ہوں گے، مدرسے والے آپ کی مدد نہیں کریں گے. اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا. آئیے اب عمل کی طرف چلتے ہیں. اللہ حافظ. اگر آپ یہ ویڈیو YouTube پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں. شکریہ.